مولانا صاحب مجلس رمضان کی اس مبارک مجلس میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آج کا روزہ آپ کو مبارک ہو، اور دیکھتے دیکھتے 13واں روزہ سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان قریب ہے کہ آدھا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، رمضان کا یہ پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ کے اندر بھی ہم لوگ ٹورڈز دا ہاف جا رہے ہیں، تو آلموسٹ آدھا رمضان گزر رہا ہے۔ بالکل، بس کچھ ہی دنوں میں پھر ادھر اعتکاف کا بھی موسم آ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ عید ساتھ میں سب مل کر کے منائیں گے، امید تو اس بات کی ہے انشاءاللہ۔ تو مولانا صاحب آج کی جو سوالات ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس میں آیا ہوا ہے، یہ صدقہ فطر سے لے کر کے ہے، اور صدقہ فطر کب ادا کرنی چاہیے، آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابو داود جو ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ زکاة الفطر یعنی صدقۃ الفطر اس کو فرض فرمایا، واجب قرار دیا ان لوگوں کے اوپر جو زکوٰۃ کے نصاب کے مالک بن جائے، مطلب یہ کہ ایسے لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس کو صاحب نصاب کہا جائے، اور یہ اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور چاہے وہ تجارت کا سامان ہو یا نہ ہو، لیکن اگر عید کے دن یعنی جس دن رمضان ختم ہو رہا ہے اور اس دن سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور عید کا دن شروع ہو رہا ہے، اس وقت اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو تو اس صورت کے اندر میں آپ کے اوپر زکاة الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ پاکیزگی ہے اور پیوریفیکیشن ہے فاسٹنگ پرسن کے لیے، جو روزے دار ہے اس کے لیے، ان لغو اور بیکار کاموں سے جو اس سے سرزد ہوئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر میں، چاہے وہ زبان سے ہوئے ہوں یا چاہے دوسرے کسی اور اعضاء سے ہوئے ہوں، یعنی بیکار جو کام ہوئے ہیں روزے دار سے، اس کا جو ہے یہ کفارہ ہے، اس سے پاکیزگی ہے، اس سے پیوریفیکیشن ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، اور یہ جو ہے پروویژن اور سسٹیننس ہے ان لوگوں کے لیے جو لیس فارچونٹ ہے، یعنی مسکینوں کے لیے اس کے اندر میں ایک کھانے کا سامان ہے۔ من اداها قبل الصلاة، کہ جس نے اس کو نماز عید کے پہلے، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ صدقہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائیں گے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، کہ جس نے نماز کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد، وہ بھی ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی جب اس دن اس کے پاس اتنا صاحب نصاب ہے تو اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اب عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، کہ وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، اس کو جو ہے فضیلت صدقۃ الفطر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم عید کے دن صاحب نصاب ہوں گے، ہمارے پاس اتنا مال ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے رمضان کے اندر ہی ادا کر لے، یعنی رمضان جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے ادا کرنے کے لیے، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک، عید کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک ختم ہو جاتا ہے۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اس جواب کے لیے۔ اور آج کا جو دوسرا سوال ہے، یہ جو موزہ ہے، جو سوکس ہے، اس پہ مسح کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جی، موزے جو ہے بہت قسم کے آج کل کے زمانے کے اندر میں تو اویلیبل ہے، موجود ہے، لیکن جس کو شریعت کے اندر میں کہا گیا ہے
وہ ہے خفین، مسح علی الخفین، یعنی خف کے اوپر. اور خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزے کو کہ جو پورا چمڑے سے بنا ہوا ہو. اور اسی سے جب فقہائے کرام نے مسائل کے اندر میں مسائل کا استنباط کیا ہے کہ ایسے موزے ہوں کہ جس کا اکثر حصہ چمڑے سے بنا ہوا ہو تو اس کو بھی اس خف کے اندر میں شامل کیا جائے گا، یا ایسے موزے ہوں کہ جس کا تلوا چمڑے کا ہو اور دوسرا جو ہے کوئی اور قسم کا ہو تو اس کو بھی خف کے اندر میں اس کو شمار کیا جائے گا. تو آج کل کے زمانے کے اندر میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو وضو ساکس بولا جاتا ہے. تو اس وضو ساکس کے اوپر انہوں نے جو چیزیں یعنی شریعت کے اندر میں اس کو بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ اتنا مضبوط ہو کہ اس سے 3 مائل تک ہم لوگ چل سکے، یا وہ پانی کو ریزسٹ کرتا ہو، پانی اس کے اندر میں سرایت نہ کر جاتا ہو. اور اسی طریقے سے اب اس کو جو ہے ہم نکال کر کے اس کو کھڑا کریں یعنی موزے کو، تو وہ کھڑا ہو سکے اپنے اوپر، یعنی اتنا تھک ہو کہ وہ یعنی زمین کے اوپر فوراً گر نہ جائے. تو ایسے 3 قسمیں اگر اس کے اندر میں پائی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر بھی جو ہے علماء اور فقہا نے مسح کرنے کی اجازت دی ہے. اب جو ہے اس کو مسح کرنے کا حکم کیا ہے کہ بھائی وضو کرنے کے لیے جب ہم لوگ وضو کریں گے اور ہمارا وضو کامل ہو جائے گا، طہارت ہو جائے گی، اس طہارت کے بعد اس کو پہننا ہے. اور جب پہنیں گے اس کے بعد سے پہلی مرتبہ جب ہمارا وضو ٹوٹا، یعنی فار ایگزامپل اس نے پہن لیا فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز اس نے پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو کے بعد اس نے موزہ پہن لیا، اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی. اب نماز کے بعد اشراق کے وقت تک اس کا وضو باقی رہا، اور اشراق کے وقت وہ جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہاں سے لے کر یعنی جب سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے لے کر جو ہے وہ نیکسٹ ڈے تک جو ہے وہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. یعنی دوسرے دن فجر کی نماز بھی اس کے ساکس کے اوپر وضو مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. جیسے ہی اشراق کا وقت آئے گا دوسرے دن تو اس صورت کے اندر میں اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر ان دونوں موزوں میں سے ایک موزے کو نکال دیا تو اس صورت کے اندر میں بھی جو مسح ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے دوبارہ اس کو موزہ نکال کر کے وضو کرنا پڑے گا، پاؤں دھونا پڑے گا. جی تو اس کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب جو عام موزے ہم پہنتے ہیں جو اپنے جو ڈریسنگ شوز کے ساتھ میں ایسے، تو یہ تو اس کیٹیگری سے نکل گیا ہے نا، اس جی پر بالکل. جی ایسے جو موزے ہیں کہ جو ہم روزانہ عام طور پر پہنتے ہیں وہ اس کے اندر میں نہیں آتے ہیں. بالکل. تو جس بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے الحمدللہ اس کا جواب مل گیا ہے. اور تیسرا سوال مولانا صاحب غسل سے لے کر کے آیا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے غسل فرض نہیں تھی اور صرف نہا کر نکل گیا، کلی اور ناک میں پانی بھی نہیں کیا اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر اسے وضو کرنا ہوگا؟ جی غسل کے اگر اس کے اوپر غسل فرض نہیں تھا، صرف ویسے ہی شاور کرنے کے لیے گیا اور شاور کے اندر میں جتنے اعضاء یعنی جو پورشن وضو کے اندر میں دھونا ضروری ہے وہ اگر دھو لیے ہیں تو اس صورت کے اندر میں اس کا وضو ہو گیا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم شاور کرتے ہیں تو پورا بدن ہی دھو لیتے ہیں، جی لیکن کلی اور جو ہے ناک کے اندر میں پانی نہیں ڈالا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ فرائض وضو میں سے نہیں ہے. لیکن اگر غسل فرض تھا اس صورت کے اندر میں اگر اس نے اس طریقے سے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا اور پھر وہ نکل گیا اور پھر جو ہے اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی انلیس کہ وہ واپس جو ہے کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال دے. کیونکہ غسل کے فرائض میں سے یہ 2 فرض ہیں کہ ناک کے اندر میں پانی پہنچانا اور کلی کرنا. اگر اسی طریقے سے فار ایگزامپل انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش کا موسم ہے اور بارش کے اندر میں چلا گیا اور بارش کی پانی سے بھیگ گیا تو اس صورت کے اندر بھی اس کا وضو ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے لیے نیت بھی فرض نہیں ہے، نیت بھی شرط نہیں ہے. تو جو اعضاء مطلب کہ وضو کے اندر میں دھونے ہیں وہ اگر دھل جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، چاہے آپ نے سوئمنگ پول میں جو ہے ڈائیو مار دی یا نہر کے اندر میں کود گئے، اسی طریقے سے کوئی بھی چیزیں مطلب کہ آپ نے وہ اعضاء بھگا لیے تو اس صورت کے اندر میں آپ کے وضو ہو جاتا ہے. جی مولانا صاحب. اور آج کا ہمارا آخری جو سوال ہے وہ نماز سے لے کر ہے مولانا صاحب. اگر کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت کی
اور 2 رکعت میں غلطی سے سلام پھیر دیا، دائیں جانب سلام پھیرا، پھر یا تھوڑا سا بائیں جانب سلام پھیر دیا، پھر اسے یاد آ گیا ابھی تو 2 رکعت باقی ہے، تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ کھڑے ہو کر کے تیسری اور چوتھی رکعت کو پڑھے گا یا پھر وہ نماز توڑ کر کے نئے نماز کو شروع کرے گا؟ جی اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ اس نے بھول سے جو ہے سلام پھیر دیا، ایک طرف پھیرا ہو یا دونوں طرف پھیر دیا ہو، جی اگر دونوں طرف بھی پھیر دیا ہو، اگر اس نے کوئی کام ایسا نہ کیا ہو کہ جو نماز کے منافی ہے اور فوراً اس کو یاد آنے پر کھڑا ہو جائے اور وہ باقی نماز شروع کر دے اور اس کے آخر میں جو ہے سجدہ سہو کر لے گا تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس کو نماز وہاں سے توڑ کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی نہیں، ضرورت نہیں ہے دہرانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں طرف اس نے سلام پھیر دیا اور پھر وہ کسی سے بات کر لیا اور پھر یاد آیا تو نماز پھر دہرانا تو ہوگا؟ پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ جی، اور اگر انہوں نے کسی سے بات نہیں کیا، فوراً یاد آ گیا تو ہاں کھڑے ہو جائے؟ فوراً کھڑے ہو جائے اور نماز کو کیری آن کر لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو آج کے یہ ہمارے چند سوالات تھے آپ کے لیے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے بہترین انداز میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، اور ان کے طرف سے بھی حوصلہ افزائی کے الفاظ آتے ہیں، ہمارے جو لوگ سنتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنے بہترین انداز میں مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے طرف سے بھی اور اپنے جو لوگ ہیں سننے والے ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔